بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں جا رہے تھے اور راستے میں دیکھا دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرعون کے محل کا آدمی تھا، دوسرے کا تعلق بنی اسرائیلی قوم سے تھا۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ اس کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور اس کے سر پر ایک مکہ مارا۔ اتفاق کی بات ہے، مکہ لگتے ہی فرعونی گر گیا اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے جب وہی اسرائیلی پھر کسی اور فرعونی سے لڑ رہے تھے، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کل کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج بھی مدد طلب کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم ایک شرکش اور جھگڑالو آدمی ہو۔ تاہم وہ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اسے پیٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی کہنے لگا، کیا موسیٰ علیہ السلام تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کہ آپ نے کل قتل کیا تھا؟ اس جملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ڈال دی اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس فرعونی کی جان کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ مقتول کے ورثاء کو جو قاتل کو تلاش کر رہے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرانے پر اور مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تاہم اس موقع پر بھی اللہ کی رحمت موسیٰ علیہ السلام کے شامل حال ہوئی۔ فرعون کا خزانچی جو ایک مومن تھا لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم آپ کو قتل کرنے کے در پر ہے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جائیں اور فرعون کے ہاتھ سے اپنی جان بچا لیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خزانچی کے کہنے پر مصر کو چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کی کوئی تیاری کیے یا کھائے پینے کا سامان لیے بغیر خوف اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں بیابانوں میں سے تنہا چل رہے تھے۔ آخر کئی دن رات کے سفر کے بعد مدین کے ایک کنویں پر آ پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کچھ چراہے کنویں کے پاس ایک درخت کے نیچے جمع ہیں اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا دو لڑکیاں اپنی بھیڑیں لیے ہوئے کنویں سے دور کھڑی ہیں اور ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ اپنی بھیڑوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو کہنے لگیں کہ جب مرد اپنی بھیڑوں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے پھر ہم اپنی بھیڑوں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں کے پاس گئے اور ڈھول سے کنویں سے پانی نکالا اور ان لڑکیوں کی بھیڑوں کو پانی پلایا، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کے لیے دعا کی اور اپنی حاجت بیان کی۔ ابھی لڑکیوں کو گئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے ہماری مدد کی، یعنی ہمارے بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے جو تکلیف آپ نے اٹھائی ہے اس کا آپ کو معاوضہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے گھر کے جانب چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو لڑکیوں کے والد نے بٹھایا اور ان کے بارے میں پوچھا، آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیل بتائی کہ میں فرعون کے ملک میں رہتا ہوں، مجھ سے قتل ہو گیا ہے۔ ساری تفصیل سنائی تو لڑکیوں کے والد نے کہا کہ اب تم خوف نہ کرو، اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی۔ دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا، ابا جان اسے اجرت پر رکھ لیں۔ لڑکیوں کے والد نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو نورانی تھا اور وہ امانت دار تھے۔ کہنے لگے، میں ان دونوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں اور شرط یہ ہے کہ 8 سال تک میرے پاس رہ کر میرے بھیڑیں چراؤ گے۔ اگر تم چاہو تو 10 سال تک بھی رہ سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تنہا اور اجنبی تھے، اس جگہ پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا، آپ کا اور میرا وعدہ پکا۔ اس طرح آپ کی شادی ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے
ان کی بھیڑیں چرانے کا کام بھی سنبھال لیا۔ جب مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بھیڑیں ایک جگہ جمع کیں اور اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک ٹھنڈی رات میں جب تیز ہوا چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ سخت سردی نے دونوں میاں بیوی کو سخت پریشان کر دیا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس آگ کی طرف جاتا ہوں، کیا پتہ اس جگہ سے ہمیں راستے کا پتہ چل جائے، یا سردی سے بچنے کے لیے میں تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے۔ اس جگہ جو طور سینا کا مقام تھا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آگ سرسبز ایک درخت پر روشن ہے۔ نہ اس آگ سے درخت جلتا ہے نہ آگ بجھتی ہے، نہ وہاں کوئی بشر نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر آگ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، یہاں اپنے جوتے اتار دو کہ تم مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پروردگار، یہ عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ بھیڑیں چراتا ہوں، اس سے کئی اور کام بھی لیتا ہوں، درخت کے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں اور کئی کام۔ پھر کہا گیا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔